بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم آم کا بحث پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے آم کی مثال پڑھی۔ وہ آم وہ آم جس سے بعض چیزیں خاص نہ ہو تو وہ بھی خاص کے حکم میں ہی ہوتا ہے، یعنی اس پر بھی عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق چند مثالیں ہم نے پڑھی، تو آج بھی دو مثالیں ہم اس کے حوالے سے پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی یہ آم کی قسم پوری ہوگی اور پھر دوسری آم کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو کہتے ہیں وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي، اسی طرح ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے قول، فی قول ہی تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں ہم نے اسی طرح کہا جیسے ہم نے پیچھے پیچھے کہا تھا۔ تو اسی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کے قول میں کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ لا تأکلوا ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، یعنی جو جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام اس جانور پر نہیں لیا گیا تو اس جانور میں سے نہ کھاؤ۔ تو سب سے پہلے اختلاف سمجھ لیں کہ امام شافعی علیہ رحمہ اور ہمارے نزدیک اس بات میں اختلاف ہے کہ اگر کسی بندے پر کوئی بندہ کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اگر اللہ کا نام ذکر نہیں کرتا، بسم اللہ یا تکبیر نہیں پڑھتا، تو وہ حلال ہوگا یا حرام نہیں ہوگا؟ حلال ہوگا یا حلال نہیں ہوگا، اس بارے میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر ہوش کی حالت میں اگر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کرتا ذبح کرتے ہوئے، تو وہ ذبیحہ حرام ہوگا۔ عمدن اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا جان بوجھ کر، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نہیں پڑھ رہا بلکہ سہون پڑھ رہا ہے، عمدن وہ بسم اللہ کو ترک نہیں کر رہا بلکہ سہون، بھولے سے بھولنے بھولے سے وہ کیا کر رہا ہے، بسم اللہ کو ترک کر رہا ہے، تو ہمارے نزدیک اس کو کھانا حلال ہوگا۔ اور اگر جان بوجھ کر ترک کرتا ہے بسم اللہ کو تو وہ حرام ہوگا۔ ٹھیک ہے، ساون کا مطلب ہے یعنی اس کو ذہن میں نہ ہو لیکن اس کے دل میں ہو۔ کوئی بندہ جیسے نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے دوران کسی کی سورہ فاتحہ پڑھنا وہ بندہ بھول جاتا ہے یا پھر تشہد پڑھنا بھول جاتا ہے، تو وہ سہون کہلاتا ہے، وہ بھولے سے وہ ہو گیا۔ اس کے اندر بندے کی ایک رضا شامل نہیں ہوتی، بندے کا ایک ارادہ شامل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے نزدیک اگر عمدن ترک کرتا ہے بسم اللہ تو وہ حرام ہوگا جانور، اگر سہون ترک کرتا ہے بسم اللہ کو تو ہمارے نزدیک حلال ہوگا۔ جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک چاہے عمدن ترک کرے چاہے سہون ترک کرے، دونوں صورتوں میں جانور حلال ہوگا۔ وہ امام شافعی علیہ رحمہ وہ آگے خبر واحد آ رہی ہے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ہم اس آیت پاک پر عمل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ کھاؤ اس جانور میں سے کوئی چیز بھی جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ کس طرح ذکر نہیں کیا گیا؟ عمدن، جان بوجھ کر اگر نہیں ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ کا نام تو اس میں سے نہ کھاؤ۔ تو عمدن ہمارے نزدیک حرام ہے، ان کے نزدیک عمدن ترک کرنے سے حلال ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں انہو یوجب حرمت انہو یوجب حرمت متروک تسمیت عامدن، یہ جو آیت ہے، یہ جو عام ہے، یہ آیت تسمیہ، جان بوجھ کر تسمیہ کو ترک کرنے کی حرمت کو ثابت کرتا ہے۔ عامدن، جان بوجھ کر تسمیہ کو چھوڑے ہونے کی حرمت کو ثابت کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کر تسمیہ کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو اب حرمت ثابت ہو گئی۔ یوجب حرمت متروک تسمیت عمدن، جان بوجھ کر تسمیہ کو ترک کرنے والے کی حرمت کو ثابت کرتا ہے۔
کون ثابت کرتا ہے؟ یہ آیت، یہ عام، ٹھیک ہے؟ تو عمدن ترک کرنے سے جانور حرام ہو جائے گا۔ اور خبر واحد کے اندر کیا آیا ہے؟ کہتے ہیں وجاء فی الخبر انہ علیہ الصلوۃ والسلام سئل عن متروک التسمیۃ عامدا، کہ اور خبر واحد میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر تسمیہ کو ترک کرتا ہے تو اب جانور حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ سرکار سے سوال کیا گیا، سرکار سے عرض کی گئی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال کلوہ فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل مؤمن، فی قلب کل امرئ مسلم، کلوہ فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، قلب مضاف ہوگا، کل مضاف ہو کر پھر مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف بنے گا، فی قلب کل امرئ مسلم، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار سے جب پوچھا گیا کہ جو جان بوجھ کر تسمیہ نہیں پڑھتا، تو سرکار نے فرمایا تم اس سے کھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان شخص کے دل میں ہوتا ہے، کہ اگر کوئی بندہ تسمیہ نہیں پڑھتا تو تسمیہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہوگا۔ خبر واحد کا ظاہر مفہوم یہی ہے، فإن تسمیۃ اللہ فی قلب کل مؤمن کل امرئ مسلم، کے ہر مرد و عورت، ہر شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے، تو اگر کوئی جان بوجھ کر ترک کرتا ہے تو بھی وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس جانور پر جان بوجھ کر تسمیہ نہیں پڑی گئی وہ بھی حلال ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں فلا یمکن التوفیق بینہما، ہم نے جب اس خبر واحد کو دیکھا تو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ عمدن تسمیہ ترک اگر کی جائے تو جانور حلال ہوگا، کھا سکتے ہیں، جبکہ ہم آیت کے اندر دیکھیں، آیت کے اندر منع کیا گیا لا تاکلوا، اور حدیث میں فرمایا گیا کلو، حدیث میں ہے کھاؤ، قرآن میں ہے نہیں کھاؤ، تو ہم حدیث و خبر واحد کو ترک کریں گے اور آ، ہم آیت پر عمل کریں گے، عام پر عمل کریں گے، تاجی متروک ٹھیک؟ کا کیا مطلب ہے؟ متروک یعنی چھوڑا ہوا، چھوڑا ہوا۔ ترک سے اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے؟ تو فلا یمکن توفیق بینہما، ان دونوں کے درمیان مطابقت قائم کرنا، موافقت قائم کرنا ممکن نہیں ہے، لا یمکن التوفیق بینہما، ان دونوں کے درمیان، آیت اور قرآن کی آیت کے درمیان اور خبر واحد کے درمیان مطابقت اور موافقت پیدا کرنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام شافعی علیہ رحمہ مطابق کیوں ممکن نہیں ہے، آگے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا عَامِدًا لَثَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا نَاسِيًا، کیونکہ اگر بسم اللہ کے ترک کی سبب، ہا ضمیر سے ترجمہ کریں گے، اگر جان بوجھ کر، عامدن یعنی جان بوجھ کر بسم اللہ کو ترک کرنے کی وجہ سے حلال ہونا ثابت ہو، کیونکہ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ کے ترک کی وجہ سے حلال ہونا ثابت ہو، کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑتا ہے پھر بھی حلال ہونا ثابت ہوگا، تو لثبت الحل بترکها ناسیا، تو بھولے سے بسم اللہ کو ترک کرنے سے تو بدرجہ اولا حلال ثابت ہوگا۔ ایک بندہ ہے جو جان بوجھ کر بسم اللہ کو ترک کر رہا ہے، تو جب جان بوجھ کر بسم اللہ کو ترک کرنے کی وجہ سے بھی حلال ہونا ثابت ہوتا ہے، تو جو بندہ بھولے سے چھوڑ دیتا ہے تو وہ تو بدرجہ اولا ثابت ہوگا۔ تو ہم اس طرح جو ہے وہ ناسین یعنی بھولے سے اگر کوئی بندہ ترک کر دے بسم اللہ تو وہ حلال ہوگا، ہم اس طرح وہ نکالتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ دونوں طرح وہ اسی حدیث سے دلیل لیتے ہیں، کہتے ہیں چاہے عمدن ہو چاہے بھولے سے ہو، وہ جانور حلال ہوگا۔ شاہ جی آپ کہتے پوچھنا ہیں تھا کہ اگر امام شافی کے نزدیک اگر نہ بھی ذبح کیتا جائے تب بھی لا لیا ہے۔ جی امام شافی کے نزدیک کوئی بھی ذبح کر دے وہ اس کو بسم اللہ پڑھ کر کھا لو، اس طرح بولتے ہیں کو لال ہے۔ نہیں نہیں، امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک شرط یہ ہے کہ جو ہے وہ صرف مسلمان ہونا شرط ہے، کہ وہ کوئی بندہ مسلمان ہو اگر ذبح کرتے۔ ذبح کرے، اہل ذبح ہو، کوئی بد مذہب نہ ہو، کوئی غیر مسلم نہ ہو، تو اگر وہ ذبح کرے گا تو ان کا ذبیہ تو حلال نہیں ہے۔ لیکن جی اگر ٹھیک۔ کوئی بندہ ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا، چاہے جان بوجھ کر ہی نہ پڑھے، پھر بھی وہ جانور حلال ہوگا، کیونکہ سرکار کی حدیث میں ہے ان کے نزدیک کہ بندے کی دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے۔ جی سر۔ سمجھ تم؟ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں فحین کیونکہ ادھر اذن، ہے نا جو زیادہ عربی لوگ یورپ وغیرہ میں وہ کوئی چیز بھی وہ کھا لیتے ہیں اسی حدیث کا حوالہ دے کر بولتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھو اور کھا لو، نہیں نہیں، شریعت کوئی بھی کا مرغی تو ہو کوئی بھی اپنا چیز ہو۔ معیار ہے۔ ہے جی؟ شریعت شریعت کا تو معیار ہے نا، شریعت کا معیار بھی تو ہے نا، خبر واحد پر تو ہم عمل نہیں کریں گے نا۔ نہیں وہ جو ٹھیک ہے، امام شافی کو ماننے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، صحیح صحیح، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وہ آگے ایسا کر فحین، سکتے ہیں وہ ان کے مذہب کے مطابق۔ تو وہ تو اپنی تقلید کے، اپنی فقہ کے مقلد ہیں، ہم تو اپنی فقہ کے مقلد ہیں، نہیں وہ ویسے کر پوچھ رہا ہوں سکتے کہ اگر وہ کسی نے لال پتہ نہیں کیا ہوا ہے نہیں لیکن وہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں تو ایسا امام شافی کے مطابق صحیح ہے؟ ہیں۔ نہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا مطلب نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنے کا مسئلہ ہے۔ نہیں جو حدیث ہے آگے کہ بسم اللہ پڑھ کر حدیث کھا لو۔ نہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا ذکر بھی نہیں ہے حدیث کے اندر، حدیث کے اندر بھی یہی ذکر ہے کہ مومن کے دل میں بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے، تو جو کوئی بندہ اگر ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، تو پھر بھی دل کے اندر اللہ کا نام ہونے کی وجہ سے وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہو۔ جی، تو کہتے ہیں فحین اذن یرتفع حکم الکتاب فیترک الخبر، تو تو اسی طرح کتاب کا حکم مرتفع ہو جائے گا، یعنی کتاب کے حکم پر عمل نہیں ہو سکے گا، فیترک العمل فیترک الخبر، تو خبر کو ترک کیا جائے گا، کیونکہ اگر خبر پر ہم عمل کرتے ہیں تو آیت پر عمل نہیں ہوتا، کیونکہ آیت کے اندر ہے نہ کھاؤ، جو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے نہ کھاؤ، اور خبر واحد کے اندر ہے کھاؤ اگرچہ جان بوجھ کر ترک کریں۔ تو اسی طرح اگر خبر پر عمل کریں تو کتاب پر عمل نہیں ہوتا، تو ہم خبر واحد چونکہ عام کے مقابلے میں آ رہی ہے، وہ عام جس سے بعض افراد خاص نہیں ہوتے تو وہ خاص کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا خبر واحد کو ترک کیا جائے گا اور کتاب اللہ پر یعنی عام پر عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مثال تھی، یہ کلیئر ہے؟ جی جی۔ یہ ستاج پوچھنا ہے یا فہنیت اس کا کیا مطلب ہے؟ کس کا؟ فہنی فہی تازہ نہیں سمجھا میں۔ یہ جو صفحے پر پہلے ہی ہو رہا ہے شروع لفظ فہی فہی نازا فہی فہین اذن ہے یہ، فہین اذن، فہین اذن، جی جی۔ ٹھیک ہے، اس تو اسی وقت، اسی وجہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے اسی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی مثال تھی، آگے دوسری مثال ہے وہ عام جس کو، جو اگر کتاب اللہ جس کے مقابل میں اگر خبر واحد آئے یا عام آئے تو پھر اس کو چھوڑا جائے گا اگر عمل کرنا ممکن نہ ہو، تو پڑھتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ تمہاری مائیں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، تو اصل قرآن پاک کی آیت ہے وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تم پر حرام ہیں تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، یعنی رضائی
جو ماں ہے، رضائی ماں کے حرام ہونے کا بیان ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی بچے کو اس عمر میں دودھ پلایا تو وہ جو بچہ ہوگا اس عورت پر کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، اور وہ عورت اس کی رضائی ماں ہو جائے گی، تو اب ان دونوں کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ امہاتکم حرمت علیکم امہاتکم اللاتی ارضعنکم، حرام ہے تم پر تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، جن عورتوں نے جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا وہ تم پر حرام ہے۔ تو یہ آیت تقاضا کرتی ہے یقتدی بعمومہ حرمت، یقتدی بعمومہ حرمت نکاح المرضعۃ، یہ آیت تقاضا کرتی ہے اپنے عموم کے ساتھ، یہ آیت اپنے عموم کے ساتھ دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ نکاح کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے، یہ آیت اپنے عموم کے ساتھ دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ نکاح کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے، یعنی کسی عورت نے اگر دودھ پلایا تو اس سے نکاح کرنا حرام ہے، اس حرمت کا یہ آیت تقاضا کرتی ہے۔ اب اس میں نہیں ہے کہ کم دودھ پیا یا زیادہ پیا، اس میں امام شافعی علیہ رحمہ اور ہمارا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک شرط یہ ہے کہ جو بچہ ہے وہ کم از کم 5 گھونٹ پی لیں دودھ کی، اگر عورت کا دودھ اگر 5 گھونٹ پی لیں تب رضاعت ثابت ہوگی، 5 گھونٹ سے پہلے اگر پی لیتا ہے بچہ تو ان کے نزدیک ثابت نہیں ہوگی رضاعت، اور جبکہ ہمارے نزدیک اگر تھوڑا سا بھی دودھ پیے، چاہے 1 گھونٹ پیے یا 2 پیے 3 پیے، جتنا بھی دودھ پیے گا ہمارے نزدیک جو ہے وہ حرمت ثابت ہو جائے گی، رضاعت ثابت ہو جائے گی، اب ان سے نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ اختلاف سمجھیں، اختلاف کیا ہے؟ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اگر کوئی بچہ جب 5 گھونٹ پیے، 5 چسکے پیے، 5 چسکوں کی وجہ سے اس بچے پر حرمت کا، رضاعت کا حکم ثابت ہوگا، اور وہ بچہ اور وہ ماں ان دونوں کے درمیان رضاعت والا رشتہ ہو جائے گا، جبکہ ہمارے نزدیک تعداد کا کوئی اعتبار نہیں، اور ہم کہتے ہیں کم پیے یا زیادہ پیے، کم پیے گا تب بھی رضاعت ثابت ہوگی، زیادہ پیے گا تب بھی رضاعت ثابت ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ آیت عام ہے، اس کے اندر کوئی قید بیان نہیں کی گئی کہ بھائی 5 چسکے پیے تو حلال رضاعت ثابت ہوگی، 5 چسکے نہ پیے تو جو ہے وہ نہیں ہوگی رضاعت ثابت، تو یہ حکم اس آیت کے اندر نہیں ہے، آیت کے اندر عموم ہے، خصوص نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ جو خبر واحد بیان کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں وَقَدْ جَاءَ فِي الْخَبْرِ، اور خبر واحد کے اندر آیا ہے کہ لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، لا تحرم المسۃ ولا المسۃان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک چسکی اور نہ ہی 2 چسکیاں حرام کریں گی، لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، ایک چسکی ولا المسۃان یعنی 2 چسکیاں، دودھ کی 1 چسکی یا پھر 2 چسکیاں حرام نہیں کریں گی، نہ ہی 1 املاجہ، نہ ہی 2 املاجہ حرمت کو ثابت کریں گی، حرمت ہوگی۔ املاجہ کہتے ہیں یعنی اس بچے کے منہ میں ڈالنا، بسا اوقات کیا ہوتا ہے بچہ کبھی کبھار دودھ پیتا ہے کبھی کبھار دودھ نہیں پیتا، اس کے منہ کے اندر تو وہ ہوتا ہے لیکن وہ دودھ کو چوستا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث کے اندر حکم آیا کہ نہ ہی 1 املاج سے اور نہ ہی 2 املاج سے، یہ فارسی کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ حدیث کے روح سے وہ بچہ حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ 1 چسکے سے مسا بولتے ہیں، چسکا یعنی
बच्चे का चूसना, लेकिन और दूसरा मस्सता, इमलाह क्या था का दोबारा बता दे सर जी। इमलाज का मतलब है बच्चे के मुंह में वो डालना। ठीक है, ये काम जो होता है इमलाज, औरत का जो दूध पिलाने वाली औरत होती है ना, वो हम्म। डालती है बच्चे के मुंह में। और ये जो मस्सा होता है ये बच्चे का फेल होता है, बच्चा चूसता है। तो दोनों तरीके से जो है वो, एक चुस्का हो या दो चुस्कियां हो, या एक इमलाज हो या दो इमलाजें हो, इनसे हुर्मत साबित नहीं होगी। खबर वाहिद का तकाजा है। और इसी खबर वाहिद पर अमल करते हुए इमाम शाफी रहमा फरमाते हैं कि अगर पांच चुस्कियां होंगी तो फिर हुर्मत साबित होगी। और अगर पांच चुस्कियों से कम है, एक चुस्की है, दो चुस्कियां हैं, एक इमलाज है, दो इमलाज हैं, इससे रजाअत साबित नहीं होगी। वो खबर वाहिद पर अमल करते हुए ये हुक्म देते हैं। हम कहते हैं कि भाई आयत का हुक्म खास नहीं है, आयत का हुक्म आम है। आयत के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि भाई एक घूंट पिए या एक चुस्की पिए तो हलाल नहीं होगी, रजात साबित नहीं होगी। दो चुस्कियां पिए तो रजात साबित नहीं होगी। जब तक पांच चुस्कियां ना पी लें तो फिर वो रजात साबित होगी। तो आयत के अंदर उमूम है, हम खा इस आयत के उमूम को इस खबर वायत की वजह से खास नहीं करेंगे। तो अगर इस आयत है उस पर अमल, कहते हैं फला फलम युमकिन तौफीक, फलम युमकिन तौफीक बैनहुमा फयुतरकुल खबर। तो इन दोनों के दरमियान, खबर वाहिद और किताब के दरमियान मुताबिकत मुमकिन नहीं। फलम युमकिन तौफीक बैनहुमा, खबर वाहिद और कुरान के माबैन मुताबिकत मुवाफिकत मुमकिन नहीं। फयुतरकल खबर, तो खबर को तर्क किया जाएगा और आयत पर अमल किया जाएगा। लिहाजा अगर थोड़ा सा भी दूध कोई बच्चा पिए और उसकी उम्र हो पीने की, तो अब वो रजात साबित हो जाएगी। अब वो बंदा, वो बच्चा उस औरत से शादी नहीं कर सकता अगर बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सबक काफी है। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें।